اس کو لیڈ گورنمنٹ آف پنجاب ہی کرے گی, اس کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں آ سکتی یا کوئی اور ادارہ نہیں آ سکتا. مجھے 8 مہینے سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اس وقت تک مجھے ابھی تک کہیں سے کوئی ہرڈل نہیں آئی ہے سر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آخری اطلاعات تک یہ ابھی آپ کے پاس ہی ہے اس وقت تک تو سر ہمارے پاس ہے سر. اگر واقعی سونا نکلا ہے جی سر, تو پھر شاید نہ ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کافی دن ہو گئے تھے پوڈ کاسٹ ہم نے نہیں کیا تھا, لیکن ایک انٹرسٹنگ ٹاپک سامنے آیا تو ہم نے سوچا کہ اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. معاملہ ہے جناب یہ کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ 28 لاکھ تولہ سونا پاکستان کے اندر جناب دریافت ہو گیا ہے. پہلے تو یہ خبر جو فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو کہوں گا کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو مجھے نہیں یقین آیا. میں نے کہا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر نا بہت سی یہاں پہ پانی سے چلنے والی گاڑیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں, بڑی بڑی ہم نے پونزی اسکیمز دیکھی ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈبل شاہ والے فراڈ بھی ہوئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ وہی والا کام جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا ہے. میں نہیں مانتا اس چیز کو, لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ نہیں بھائی یہ حقیقت ہے اور یہ واقعی یہ جو ہے وہ دریافت ہو گئی ہے. تو اور جو ہمارے پچھلے کیئر ٹیکر منسٹر تھے منرلز کے پنجاب سے, انہوں نے بیسکلی ٹویٹ کر کے جو ہے یہ خبر دی. لیکن ہم نے سوچا کہ اس کی پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ جانی جائیں, اور جو موجودہ حکومت کے وزیر معدنیات ہیں سردار شیر علی گرجانی صاحب, انہیں آج ہم نے دعوت دی ہے. سردار صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ ہے, اور کیا اس کی وجہ سے پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے. کیا یہ کوئی 800 ارب, کوئی 800 ارب کہہ رہا ہے, کوئی 700 ارب کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تقریباً 3-4 ارب ڈالر کے حساب سے یہ ہمیں جو ہے وہ چیزیں مل گئی ہیں, یہ سونا مل گیا ہے. کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ ہے, سردار صاحب سے پوچھنا. سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ ایک منسٹر ہیں, بہت بزی ہوں گے, لیکن آپ نے پھر بھی ہمارے لیے وقت نکالا. اٹس این آنر فار می. منصور بھائی تھینک یو سو مچ, آپ کی مہربانی ہے, آپ کا شکریہ, تھینک یو سو مچ سر. وہ ہم امیر ہونے والے ہیں منصور بھائی, دعا تو یہی ہے ہماری, اور کوشش بھی ہے کہ اس ملک کی, اس صوبے کی کوئی تقدیر کو بدل جائے سر. کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے, چیف منسٹر صاحبہ کی قیادت میں ان کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں, میرٹ پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. امید ہے کہ ہم اس صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کر جائیں گے. نہیں, لیکن ہمارے پاس کیا واقعی 28 لاکھ ٹن, سوری 28 لاکھ تولہ, 28 لاکھ تولہ سونا جو ہے وہ ہم نے دریافت کر لیا, واقعی کر لیا؟ منصور بھائی اٹک کے مقام کے جس ہمیں 1 سال ہوا ہے اس حکومت میں آئے ہوئے, جب میں اس پورٹ فولیو مجھے یہ دیا گیا تو چیف منسٹر صاحبہ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جہاں جہاں پہ ہمارے معدنیات موجود ہیں ان کی پوری ایک اسٹڈی کروائی جائے. اٹک کے مقام کے اوپر ہمیں انکشاف ہوا کہ یہاں پہ دریائے کابل اور دریائے اٹک جہاں پہ ملتے ہیں سنگم کے اوپر, یہاں پہ پنجاب کے اندر پلیسر گولڈ موجود ہے جو ریت کے زروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, ہم نے اس کی پراپر ایک اسٹڈی کروائی کیونکہ ہم بغیر کوئی ثبوت کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا, ہم نے اس کے لیے GSP جیولوجیکل سروے آف پاکستان جو ہے اس کو ہم نے انگیج کیا. انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی ایک اسٹڈی کی, اس کے بعد انہوں نے ہمیں جا کے وہاں پہ یہ کنفرم کیا کہ وہاں پہ یہ جو سونے کے ذخائر ہیں یہ موجود ہیں. اچھا, ہم نے اس کو دوبارہ ڈبل چیک کرنے کے لیے نیسپاک کو ہم نے یہ ٹاسک دیا, اور انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ ویریفائی کیا کہ جو GSP کا جو سروے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ سونے کے ذرات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کی ان کی اسٹڈی کے مطابق جو انہوں نے اس کی جو اسٹیمیشن کی ہے وہ تقریباً 28 لاکھ تولہ انہوں نے بتایا. جو ہمارا 25 کلومیٹر کا ایریا ہے اس جگہ کے اوپر انہوں نے 28 لاکھ تولے کی انہوں نے جو ہے ہمیں اسٹڈی میں بتایا کہ وہاں. اور یہ آئی ایم پریٹی شیور یہ صرف بینکس کے اوپر جو ریور بینک ہوتا ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے, یہ پانی جہاں جو بہ رہا ہے یہ وہاں پہ بھی منصور بھائی یہ پانی ریت کے اندر ہے. جی بالکل, یہ نہیں دریا چونکہ گرمیوں میں پانی لیول زیادہ ہو جاتا ہے سر, اور سردیوں میں ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے بلین آف ایئر سے سر یہ چل رہا ہے, صدیوں سے چل رہا ہے, تو وہاں پہ یہ ریزرو آہستہ آہستہ وہ چھوڑتا گیا, ڈپازٹ وہاں پہ موجود ہے. یہ ہمیں اب کیوں پتہ لگا ہے؟ یہ پچھلے 77 سال میں پاکستان میں کسی کو یہ آئیڈیا نہیں ہوا, یہ کس طرح پتہ لگ گیا؟ منصور بھائی میں 77 سال کا تو نہیں کہہ سکتا, میری شاید اتنی ایج نہیں ہوگی, لیکن میں میری بھی نہیں ہے. جی آپ کی بھی نہیں, obviously منصور بھائی آپ ینگ ہیں. منصور بھائی پچھلے 5 سال کا تو کم از کم میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جب میں نے یہ پورٹ فولیو لیا تھا تو میں نے جب جا کے دیکھا تو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر باقی پنجاب کے ساتھ تو جو وہ میں وداؤٹ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ یہ بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 5 سال جب تبدیلی سرکار کی حکومت تھی, صرف اس مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں جتنی کرپشن اس میں ہوئی, جتنا نقصان اس ڈپارٹمنٹ کو پہنچایا گیا شاید 77 سال میں نہیں پہنچایا گیا ہوگا. اور جو میرے جہاں جس سیٹ پہ آج کل میں موجود ہوں, یہاں پہ منسٹر صاحب ہوتے تھے پچھلے 5 سال, وہ آج کل ملک سے باہر ہے سر, وہ اس ملک میں آ نہیں سکتے. کون سا
حافظ عمار یاسر صاحب تھے سر. اچھا. وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ آئیں تو وہ آ کے جواب دیں اس قوم کو کہ انہوں نے 4.5 سال کیا کیا ہے. چلیں وہ خیر سر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. میرا سوال یہ کہ یہ پہلے کیوں نہیں پتہ لگا, اب کس طرح پتہ لگ گیا؟ منصور بھائی اس ڈپارٹمنٹ کو سیریس لیا نہیں جاتا تھا میرے خیال میں, جو میں سمجھا ہوں. لیکن جب سے میں نے یہ عہدہ سنبھالا اور چیف منسٹر صاحبہ کی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ اب کچھ بہتری کرنی ہے ہم نے. نہیں لیکن دریافت تو کیئر ٹیکر منسٹر نے کیا نا, مطلب وہ سب سے پہلے خبر تو انہوں نے دی. منصور بھائی ان کے دور میں جب یہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وہاں پہ دریا کے کنارے بیٹھ کے سونا کچھ چھان رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے تھے سر. ان کے دور میں جولائی کے اندر 2023 کے اندر سر انہوں نے اس چیز کا جو اسٹڈی ہم نے سٹارٹ کروائی تھی, انہوں نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کی تھی اور انہی سے ہم نے ڈیٹا لے کے پھر ہم نے اس کو وہاں پہ جا کے پراپر اس کو نیس پاک کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو ایکسپلور کرایا اور جا کے یہ سارا ڈیٹا ہمیں تب ملا, تب ہم نے جا کے اس کو پبلک کیا سر. اچھا تو یہ اب وہاں پہ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ بیسیکلی اس کی ایک سائڈ پنجاب میں لگتی ہے اور ایک سائڈ کے پی کی طرف لگتی ہے, تو آپ اور کے پی کی گورنمنٹ کوئی آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے؟ منصور بھائی ہم تو اسٹڈی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں اس کے مطابق نیس پاک کی, جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی, ہم کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں سر. ہمارے پاس ان کے رپورٹس ہیں, فیکٹس ہمارے سامنے, ہم وہ رکھ دیتے ہیں. جہاں تک کے پی کے کی بات ہے سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی حکومت نے بغیر کسی اسٹڈی کے, سر اس کا سورس جو ہے وہ کے پی کے سے ہی آ رہا ہے, ہمالیہ سے, کے پی کے سے, گلگت بلتستان سے, وہی سورس. کابل ریور تو آئی سائڈ, کابل ریور صحیح سائڈ. تو انہوں نے بغیر کسی اسٹڈی کے, بغیر اس کی کوئی ریسورس ایسٹیمیشن کروائے ہوئے سر 4-5 ارب روپے میں 50 کلومیٹر کا ایریا نیلام کر دیا ہے سر. اچھا. یہ انہوں نے اتنا بڑا صوبے کے عوام کے ساتھ ظلم کیا منصور بھائی, اس پاکستان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا. ان کو اپنے اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے سر. ہماری اسٹڈی جو ہے نہیں, لیکن وہ جو 50 کلومیٹر کا ایریا ہے وہ ان کی سائڈ کا 50, ان کی سائڈ کا 50 کلومیٹر. اچھا, آپ کے پاس جو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا منصور بھائی؟ یہ اٹک پل آپ نے دیکھا ہے, جی جی, اس سائڈ پہ ہم ہیں اور دوسری سائڈ سے جہاں سے اسمگل گاڑی آگے نہیں آ سکتی, وہی میں تو ویسے اس کی ایک ریکگنیشن یہ ہے کہ اٹک کے پل سے آگے نہیں آ سکتی. منصور بھائی ہماری جو رپورٹس ہیں, ہمارے پاس جو اسٹڈی ہے سر, اس کے مطابق ہماری 25 کلومیٹر کے ایریا میں 28 لاکھ تولے موجود ہیں. اچھا, یہ آپ کے اس ایریا میں؟ یس. ان کے ایریا میں نہیں ہے؟ ان کے ایریا میں نہیں ہے, یہ ہماری. ان کے ایریا میں کتنا یہ نہیں پتا ابھی. منصور بھائی 50 کلومیٹر کا ایریا انہوں نے 5 ارب میں آکشن کر دیا. نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے 25 کلومیٹر میں 28 لاکھ تولہ ہے. یس. ان کے 50 کلومیٹر میں کتنا ہوگا یہ نہیں پتا. یہ ان کو بھی نہیں پتا, وہ انہوں نے اونے پونے داموں پتہ نہیں کس کو سر دے دیا ہے. اور نہ انہوں نے اس کی کوئی اسٹڈی کروائی ہے. اگر 25 کلومیٹر میں 28 لاکھ تولہ ہے, یہ ایک صرف زیادتی نہ ہو جائے. یہ ناظرین, یہ پنجاب کے وزیر معدنیات ہیں جو یہ دے رہے ہیں. اگر کے پی کے وزیر معدنیات اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو وہ بھی ہمارے حاضر ہے. یہ نہ ہو ہم زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو نہ آئے. بالکل ان کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے کہ انہوں نے. میرا موقف یہ ہے سر, میں آج آپ کے سامنے اگر کوئی بات کروں تو میرے پاس اتھینٹک رپورٹس ہیں, میں اس کی بنیاد پہ نہیں. اگر آپ نے ہمیں 28 لاکھ تولہ نہ دیا نا تو میں نے آپ سے لینا ہے. دیکھیں منصور بھائی بات یہ ہے کہ وہ نا ہم لوگ بڑے ڈسے ہوئے ہیں, یہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ اس قسم کے خواب جو ہے بڑے ڈسے ہوئے. تیل نکل آیا ہے, گیس نکل آئی ہے, سونا نکل آیا ہے. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, آپ بھی شاید نہیں ہوں گے, لیکن جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی رپورٹ ہے, وہ میں آپ کو دے کے جاؤں گا. سر جی یہاں پہ رپورٹیں اتنی بنی ہوئی ہیں, اتنی رپورٹیں یقین کریں. بنیاد پہ منصور بھائی یہ بات کر رہا ہوں آپ کو. ہاں, میں تو اس اسٹڈی کی بنیاد پہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. چلے آگے چلتے ہیں. آگے یہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ کب لگا, یہ ایگزیکٹلی کب منصور بھائی ہمیں اس چیز کا کنفرم ہمیں آئیڈیا تھا اس چیز کا, ہم اس پہ ورکنگ کر رہے تھے, لیکن سروے کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہم پچھلے 8 مہینے سے اس کے اوپر پراپر ہم کام کر رہے تھے سر. ٹھیک. اب منصور بھائی ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ ایکسرسائز ہونے جا رہی تھی اتنے بڑے پریشیس میٹل کو آکشن کرنے کی, تو اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم نے اس کی جو رولز ہیں کہ کس طرح اس کو کتنے ایئرز کے لیے ہوگا لیز ہم الاٹ کریں گے, کتنا ایریا کا ہم دینے جا رہے ہیں, اس کے رولز ہم نے فریم کر لیے ہیں. ٹیوزڈے ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے, تو بلکہ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اس کے رولز ہم نے اپروو کروا لیے تھے کیبنٹ سے سر, وہ ہو گئے ہیں, کیبنٹ نے اپروول دے دیے. اب اس کی آکشن ہونی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 100% ٹرانسپیرنٹ میرٹ کے اوپر اس کی جو آکشن ہے وہ سر کی جائے. ہم نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جس میں 10 کے قریب لوگ ہیں سر, وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے سر. اس کا ہیڈ چیف منسٹر صاحبہ نے سلیکٹ کرنا ہے سر, میڈم نے. ہم نے ان کو 3-4 نام دیا. ڈپٹی کمشنر اٹک کا ہم نے نام پرپوز کیا کہ وہ اس کو ہیڈ کریں, یا 2-3 اور لوگ ہیں اس وقت سرونگ جو ہیں,
ऑनेस्ट, जिनकी बहुत अच्छी रेप्यूट है, वो उसको हेड करें सर। एक हाई पावर्ड कमेटी होगी, हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना सर वो एडवर्टाइज़ करेंगे। और हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अगर कोई यहाँ पे आना चाहें तो उनके लिए भी हम हमारे दरवाजे खुले हैं सर। वो हाईएस्ट बिडर जो भी होगा हम उसको देंगे सर। ये जो भी आप पूरा प्रोजेक्ट बता रहे हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सिविलियन बालादस्ती नहीं हो गई? मंसूर भाई नहीं, आप शुरू से लेके एंड तक जो कुछ आपने बताया मैं हैरान हो गया। मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा सिविलियन बालादस्ती मुझे नजर मंसूर भाई हमने जुलाई में पहला 144 वहाँ पे इम्पोज करवाया था जो 16 दिन के लिए था। ठीक है। फिर हमने होम डिपार्टमेंट से 60 डेज़ के लिए दोबारा उसकी एक्सटेंशन करवाई थी 4 मंथ के लिए। अब इस वक्त भी वहाँ पे 144 है सर। थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम ये आता है कि केपी साइड से लोग रात के अंधेरे में कुछ अपनी मशीनें लेके आके वहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारे नोटिस में आता है हम उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। पुलिस भी, डिप्टी कमिश्नर डीपीओ के साथ मैं खुद अटक भी 2 दफ़ा गया हूँ सर। हम राब्ते में हैं उनके साथ। तो मंसूर भाई ये अवाम की अमानत है, अगर अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे के हम इसको सही तरीके से इसको सो बेसिकली अब ये डिसाइड हुआ है। मैं उनकी जो केयर टेकर मिनिस्टर थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 9 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। मंसूर भाई हमने इसको 9 ब्लॉक्स इसके बनाए हैं हमने 3 महीने पहले। अच्छा। हमने उसको 5 किलोमीटर का एरिया है सर। 9 ब्लॉक्स 25 किलोमीटर में जो है सर उसको हमने 2.5 किलोमीटर का एरिया है सर। 9 ब्लॉक हमने बनाए हैं सर, 25 किलोमीटर ये बनता है। अच्छा। और हर ब्लॉक में बराबर है या डिफरेंट? नहीं मंसूर भाई डिफरेंट है। अच्छा। उस स्टडी की बुनियाद के ऊपर जो उन्होंने हमें दी है, जो जहाँ पे उन्होंने बोर होल्स किए हैं वहाँ पे जो उन्होंने हमें अपनी बताया कि यहाँ पे इतने डिपॉजिट हैं इस ब्लॉक में इतने, उसके मुताबिक हमने उसकी फिर वो रखी है। और वो मतलब तो आगे जाके जब आप इसको ऑक्शन करेंगे तो ये हर ब्लॉक डिफरेंट तरीके से होगा? जी मंसूर भाई हर ब्लॉक की डिफरेंट, हम उसकी जो स्टडी है वो सामने रखेंगे कि इस ब्लॉक में इतने रिजर्व्स मौजूद हैं। अच्छा। और इसकी जो प्राइस है इस वक्त ऑक्शन के लिए वो ये हमने उसकी रखी है। इस सारी चीज़ के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं? मंसूर भाई ये मैं टेक्निकल चूँकि नहीं हूँ, लेकिन ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है सर इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये रेत के अंदर मौजूद है, आपने भी देखा होगा सर, उसको निकालने का एक तरीका है। तो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में कोई इसके लिए लंबी चौड़ी कोई वो मशीनरी नहीं दरकार है सर। इसके लिए पानी या वो मशीन होती है सर, उसके ऊपर अगर रेत डालते हैं तो जो ये मेटल है सर ये नीचे हो जाता है, रेत बाहर चली जाती है। एक और चीज़ जो हमें इतला मिली है वहाँ से, अटक के एरिया से जो हमें इतला मिली है, वो ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक्सकेवेटर्स जो है ना पता नहीं कितने महीनों से काम कर रहे हैं और वहाँ से एक्सट्रैक्शन चल रही है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मंसूर भाई आपकी रिपोर्ट से मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ये हकीकत है कि जब भी हमारे नोटिस में आता है केपी साइड से, क्योंकि एडजेसेंट बॉर्डर है सर, रात के अंधेरे में वो हमारी तरफ घुस आते हैं। जो ही हमें पता होता है हमने उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई की। अभी शायद अभी आप चेक करवा लें तो इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक वहाँ पे कोई एक एक्सकवेटर भी मौजूद नहीं होगा आज की रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा। ये ज़रूर है कि आ जाते हैं वहाँ पे, केपी बॉर्डर से एंटर हो जाते हैं। जो ही हमें पता चलता है सर वहाँ पे रास्ते इस तरह से थोड़े से मुश्किल थे, तो वो जो ही हमारे इल्म में आता है तो हम उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। नहीं, अब ये जो आप 25 किलोमीटर का एरिया बता रहे हैं, इस वक्त जब मैं और आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है? इस वक्त क्या सूरत है? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी फोर्स भी मौजूद है सर, डिपार्टमेंट भी मौजूद है, पुलिस भी है, डिप्टी कमिश्नर भी राब्ते में है हमारे साथ, डीपीओ के साथ भी राब्ता है, चीफ मिनिस्टर साहबा भी ऑन बोर्ड हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम सीएम के नोटिस में देते हैं, चीफ सेक्रेटरी आईजी साहब इस पे ऑन बोर्ड। अगर मैं या ये मेरे जो प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, ये अगर अभी गाड़ी पकड़ के और 2 प्लेटें पकड़ के अगर वो वहाँ पे चले जाएं कि जी मैं सोना कड्डन आ गया मैं, तो इनके साथ क्या होगा? मंसूर भाई क्योंकि बहुत से लोग ना आपकी ये गुफ्तगू सुन के इस वक्त तैयारी पकड़े होंगे, बेलचे खरीद रहे होंगे, वो कढ़ाइयाँ खरीद रहे होंगे कि चलो जी चलिए मंसूर भाई यूं करके पानी से हमारे वो तो क्या होगा? हमारे वो भाई हैं सर, हमारे जो फॉर्मर यहाँ पे रहे हैं, इंटरम सेटअप में मिनिस्टर साहब रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको इसलिए सीक्रेट रख रहे थे कि जब हम इसके ऑक्शन में पूरे मॉड में आ जाएंगे तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की और उन्होंने ट्वीट कर दिया सर, उसकी वजह से ये हाइप मिली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारी डिपार्टमेंट भी पूरा विजिलेंट है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पूरा हम राब्ते में। चीफ मिनिस्टर साहब इसको खुद मॉनिटर कर रही हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब खुद तो नहीं खड़ी होंगी ना वहाँ पे दरिया के सर हमारे नोटिस में आते तो मैं शायद आपको दिखा सकूं कि हम इस मौजू के ऊपर तकरीबन एक राब्ते में रहते हैं सर, जो भी होता है। नहीं, मेरा दोबारा आपसे सवाल ये है कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी अगर इस वक्त दरिया के किनारे जाए सोना निकालने के लिए तो क्या होगा? सर 144 वहाँ पे लगी हुई है। अच्छा। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी सर, पकड़ा जाएगा सर, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। और
قانون کے مطابق اس کو سزا بھی ملے گی سر. وہ یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہاں سے سونا نہیں نکال سکتا؟ نہیں نکال سکتا سر, یہ بالکل نہیں. اچھا, ہمارے سننے میں تو آیا بڑے کئی سالوں سے کام چل رہا ہے وہاں پہ. منصور بھائی پہلے تو میں نے آپ کو جیسے آپ کو پتہ نہیں اس 28 لاکھ میں سے رہ کتنا گیا ہے اس میں. منصور بھائی یہ جو اسٹڈی ہے وہ جو پہلے نکال گئے ہیں سر, اس کا میں آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ تو ذمہ دار بھی نہیں ہیں اس کے. دے سکتا ہوں. اس وقت 28 لاکھ کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, یہ پچھلے 3-4-5 مہینے کی رپورٹ. اچھا, پچھلے 3 ابھی بھی 28 لاکھ رہتا ہے ہمارے پاس. یہ 28 لاکھ اس 4-5 مہینے کی رپورٹ ہے جو انہوں نے ہمیں دی ہے سر, جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور نیس پاک نے دی ہے سر. اچھا, میں اس کی بنیاد پہ یہ بات ویسے بہتر نہیں ہے کہ ذرا باہر والوں سے بھی ایک سروے کروا لیں؟ منصور بھائی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ تو بڑے بڑے اس قسم کے سروس ماضی میں بھی ہوئے ہیں. منصور بھائی آپ کی بہت اچھی تجویز ہے, لیکن یہ چونکہ اب یہ معاملہ بہت زیادہ سر ہائی لائٹ ہو گیا, تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کیونکہ اس موڈ میں ہے کہ ہم اس کو آکشن کریں سر اب. اور ہمارا پروگرام ہے کہ سر اگلے 20 دن کے اندر جو ہی نیس پاک کی 28 لاکھ تولے کی ریزرو پرائز آ جاتی ہے ہمارے پاس سر, کیونکہ اگر وہ آج کی اماؤنٹ کے مطابق 28 بنتی ہے سر, کوئی 800 بلین بنتی ہے, تو اس پہ ایکسپلوریشن کاسٹ, ایکسکیویشن کی کاسٹ سر, ٹیکسز کاٹ کے, تو یہ میں کلیئر کرتا جاؤں منصور بھائی, اس 800 بلین سے اگر وہ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی سر, یہ جو ایکسپینڈیچر وہاں پہ ہوگا سر وہ ظاہر ہوگا, اس کو نکالنے کے لیے بھی سر مشینری چاہیے, ٹیکسز بھی ہیں اس کے اوپر, وہ کم کر کے وہ پرائز کم ہو جائے گی منصور بھائی, 800 بلین نہیں. اور اس کو لیڈ گورنمنٹ آف پنجاب ہی کرے گی, اس کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں آ سکتی یا کوئی اور ادارہ نہیں آ سکتا, یہ بھی کلیئر کر دینا. بہت سے ادارے بھی آپ کو سن رہے ہوں گے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ویسے بھی مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کا یہ ہے سر, ایسٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ کا ایسٹ ہے, تو لیڈ تو سر ہمیں اصولاً بھی ہمیں ہی کرنا چاہیے, اور اس وقت تک ہم کر بھی رہے ہیں. وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ریکوٹیک بھی پھر گورنمنٹ آف بلوچستان کے انڈر ہی آتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ریکوٹیک گورنمنٹ آف بلوچستان تو نہیں ہینڈل کرتی نا, کون کرتا ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. منصور بھائی اس وقت تک جو مجھے 8 مہینے سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں, تو اس وقت تک مجھے ابھی تک کہیں سے کوئی ہرڈل نہیں آئی ہے سر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی یعنی کہ آخری اطلاعات تک یہ ابھی آپ کے پاس ہی ہے, آخری اطلاعات تک, آخری اس وقت تک تو سر ہمارے پاس ہے سر. ٹھیک ہے, کل اگر واقعی سونا نکلا ہے جی سر تو پھر شاید نہ ہو. نہیں, میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ پھر شاید آپ کے پاس نہ رہے, اگر واقعی سونا نکلا ہے. منصور بھائی اگر تو نہ نکلا تو پھر یہ آپ کے پاس ہی رہے گا. منصور بھائی اگر یہ جس طرح سر الحمدللہ چل رہا ہے سر, اور جس طرح کی ہمارے پاس اتھینٹک رپورٹس ہیں سر, اگر منصور بھائی ہم اس کو کر گئے تو میرے خیال میں صوبے کی عوام کی بہتری ہوگی سر اس سے. اچھا, اس سے پہلے بھی ایک اور جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک ماضی کا کوٹ کیا جاتا ہے, جب آپ لوگوں کی پہلے گورنمنٹ تھی, آپ غالباً اس میں ڈپٹی اسپیکر تھے آپ سر. جی سر, 2013 سے لے کے 18 کا جو ٹینیور تھا, اس میں بھی میرے خیال میں آئرن اور کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ نکل آیا ہے, لیکن ہوا کچھ نہیں اس کے اوپر. منصور بھائی بالکل شہباز صاحب کے دور میں چنیوٹ کے اندر یہ ڈسکوری ہوئی تھی. اچھا, اس میں شہباز صاحب نے بڑی محنت سے اس پہ کام کیا تھا, لیکن جو ہی ہمارا ٹینیور ختم ہوا سر اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, تو سر انہوں نے اس پروجیکٹ کو اس طرح سے لیا کہ شاید یہ شہباز شریف صاحب کا انٹرسٹ تھا. وہ کیس 2.5 سال تک نیب میں چلتا رہا سر, جس کی وجہ سے اس میں ہرڈل آتی رہی. وہاں پہ شہباز صاحب نے ایک کمپنی ہے فگرو سر, جرمن کمپنی تھی, اس کو ہائر کیا تھا وہاں پہ جا کے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے اور اس کی اسٹڈی کے لیے سر. جرمن کمپنی تھی, 2.5 سال وہ نیب میں چلتا رہا سر. جو اس کے کنسلٹنٹ تھے وہ باہر چلے گئے ملک سے. جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا منصور بھائی, اس میں ڈالر, یہ اس میں شک نہیں ڈالی گئی تھی کہ اگر ڈالر کی پرائز فلیکچویٹ ہوئی تو ان کو وہ پیسے اس طرح سے دیے جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی 2.5-3-4 سال وہ کام کسی نے وہاں پہ ہونے نہیں دیا سر. ڈالر کی پرائز اوپر چلی گئیں, اور جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے کہا جی میرا اتنا لاس ہوا ہے تو مجھے میرا اب لائبلٹیز جو ہیں وہ 56 کروڑ روپے بنتی ہے, وہ مجھے دیں, دین میں آپ کو فائنل رپورٹ دوں گا. سورس وہاں پہ موجود ہے. آج بھی چیف منسٹر صاحبہ کو ہم نے اس پہ بریفنگ دیا, اور ان کا بہت زیادہ کنسرن ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے آؤٹ سورس کریں. منصور بھائی وہ بالکل وہاں موجود ہے. 56 کروڑ کی لائبلٹی تھی. ہم نے کہا جہاں 800 ارب روپے لگ گئے ہیں, 8 ارب روپے لگ گئے ہیں سوری, تو یہ 56 کروڑ ہم دے کے فائنل رپورٹ اس کی لے لیتے ہیں سر. اور ہمیں امید ہے کہ اگلے 2-1 مہینے میں ہم اس کی رپورٹ لے کے سر. اس کے وہاں پہ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ذخائر اپروکسیمیٹلی کتنے؟ 2.1 ملین میٹرک ٹن ہے سر. ویلیو کیا بنتی ہے اس کی منصور بھائی؟ اس کی ویلیو اگر ہمیں پنجاب گورنمنٹ کو وہاں سے یہ سارا وہ کر کے تقریباً 200 سے 250 ارب روپے. 200 سے 250 ارب روپے. اچھا, یہ بھی کم نہیں ہے, بہت بڑی 200 بلین تک ہے سر وہاں پر. اچھا, تو وہ 56 کروڑ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے کہاں؟
صرف 56 کروڑ کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا. لیکن منصور بھائی ہم نے یہ اچھا اس میں ایک اور بھی ایشو تھا منصور بھائی, وہاں پہ ایک کمپنی تھی جو اس کو دیکھ رہی تھی, اس پنجاب منرل کمپنی, جس کو ہیڈ ہمارے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب کر رہے تھے. لیکن لیجنڈری وہ ایسے ٹائمز ملک کا, لیکن سر آئی تھنک کہ تھوڑا سا اس کمپنی کی طرف سے بھی سستی ہوئی ہے منصور بھائی. اچھا. اور میں نے چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کو اب دوبارہ کریں. ہم نے وہ بورڈ بھی ڈیزالو کر دیا سر. یہ مبارک من صاحب والا؟ یس, وہ ہم نے پچھلے دنوں کیا سر. پہلے کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تھا, لیکن اس گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ جی اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اگر اتنے سال آپ کو ہو گئے 10 12 14 سال, تو آپ کو کم از کم کو فائنل اس کو سائڈ پہ لگا دینا تھا. تو سر وہ بورڈ ہم نے کوئی پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیزالو کیا منصور بھائی. اچھا. اب نیا بورڈ ہم بنانے جا رہے ہیں, اس میں کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے. اس ٹیوزڈے تک وہ بورڈ فائنل ہو جائے گا. اچھا. اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اگلے 2 سے 3 مہینے میں ان سے فائنل فیزیبلٹی رپورٹ لیں سر. آیا اس کو پھر SIFC کے فارم پہ لے کے جانا ہے, آیا اس کو ہم پنجاب گورنمنٹ خود اس کو آکشن کرتی ہے, یا وہاں پہ کوئی فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اسٹیل مل لگانے کے لیے. تو ہم پنجاب گورنمنٹ اس میں پہلے دیکھے گی کہ لوگوں کا فائدہ کہاں پہ ہے. تو ہم جا کے کون انٹرسٹڈ ہے؟ فوجی فرٹیلائزر کمپنی جو ہے نا سر FFC, وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اسٹیل مل وہاں پہ وہ لگائیں. لیکن منصور بھائی ہم اس کو دیکھیں گے جہاں سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. چیف منسٹر یہ چاہتی ہیں تو ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے سر. اچھا, پنجاب کے حوالے سے اور بھی ظاہری بات ہے, یہ تو آپ نے 2 اسپاٹس آپ نے بتائے, اس کے علاوہ منرلس کے حوالے سے ہماری کیا صورتحال ہے؟ منصور بھائی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے پنک سالٹ کے نام سے, آپ نے سنا ہوگا سر. جی, کلر کہار میں منصور بھائی یہ 200 کلومیٹر کی بیلٹ ہے ہماری. پھر میں وہی کہوں گا وداؤٹ اینی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ منصور بھائی, ہم اس کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے. یہ ریئر ہے سر, یہ جو پنک سالٹ ہے پوری دنیا میں 97% پاکستان کے پاس ہے. 97% ماشاء اللہ. اور ہم نے اس کے ساتھ وہ ظلم کیا ہوا کہ شاید اس کی یہ ایسٹ بھی ہم نے ایسے ضائع کر دیا تھا. پہلی کیبنٹ میٹنگ میں چیف منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کو را فارم میں نہیں باہر جائے گا. آپ نے سنا ہوگا سر ہمالین سالٹ کے نام سے. جی منصور بھائی وہ ہمارا ہی سالٹ ہے. واگا سے جاتا تھا, انڈیا میں پروسیس ہوتا تھا, پوری دنیا میں بکتا ہے سر. ہم نہیں بیچ پا رہے تھے. ہم اتنا اہل لوگ تھے سر. تو CM نے کہا کہ اس کو را فارم میں نہیں باہر جانے دینا چاہیے, یہیں پہ اس میں ویلیو ایڈیشن کریں, میڈ ان پاکستان پنجاب لکھیں, دین اس کو آپ باہر بھیجیں. ٹھیک ہے منصور بھائی, اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک بہت بڑا ظلم کیا سر. انہوں نے سر ایک ہی دن میں ہمارے جو 1992 کے رولز تھے مائنز اینڈ منرل کے, کہ کوئی بھی کسی کو بھی اگر آپ لیز الاٹ کرتے ہیں سر پنک سالٹ کی, تو وہاں پہ وہ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں گے, ویلیو ایڈیشن کریں گے, دین اس کو ایکسپورٹ کریں گے. ٹھیک. پرویز الہی صاحب نے سر ایک دن کیبنٹ میٹنگ بلا کے اس کیبنٹ سے رولز کو ریلیکس کروایا سر. اچھا. اور اپنے 56 لوگوں کو سر 56 لوگوں کو ایک ہی دن ایک ہی آرڈر کے ذریعے کیبنٹ سے اپروو کروا کے 56 لوگوں کو مفت وہ لیزیں بانٹ دی. 1,00,000 ایکڑ. کین یو امیجن منصور بھائی, ہم نے میاں والی کے اندر 500 ایکڑ کا ایک بلاک اور 500 ایکڑ کا ٹوٹل 1000 ایکڑ ہم نے آکشن کیا سر, اوپن آکشن کی, اور اس سے ہمیں ریونیو آیا 2 ارب 37 کروڑ روپے اوپن آکشن میں. اور پرویز الہی صاحب نے 56 لوگوں کو 1,00,000 ایکڑ مفت دے دیا سر, جس میں ان کے عزیز و اقارب ہیں سر. اچھا. اب کیبنٹ نے یہ سر ہمیں تھوڑا سا پرابلم اس لیے فیس کرنا پڑتا ہے منصور بھائی, ہم کیونکہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے اور ہم اگر اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ 56 لوگوں کو کینسل کریں اور میرٹ کے اوپر آکشن کریں. ٹھیک. لیکن جو ہی منصور بھائی ہم اس کو آکشن کرنے کے لیے ان کی لیزز کینسل کرتے ہیں, اگلے دن عدالت سے اسٹے آ جاتا ہے کہ جی کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے. تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو تو لوگ جینون ہیں, کام کرنے والے ہیں. یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن تو 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہے جو چل رہا ہے, جو منصور بھائی ہمیں تو اسٹے ہے, اور اگلے ہمارا ٹینیور ادھر ہی گزر جائے گا اور اسٹے چلتا رہے گا سر. اچھا. اسی طرح سیمنٹ والوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم نے کوئی 11 سے 15 لیزز کینسل کیے ان 56 میں سے سر. اچھا. باقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کیس کو سر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. جو لوگ کام کرنے والے ہیں, جس میں بہت بڑے بڑے گروپ ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کے, ہم چاہتے ہیں ان کو نہ روکیں, جو کام کریں, جو اپنا وہاں پہ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں اور ایکسپورٹ کریں سر. اس کو ہم ان کو نہیں نقصان دینا چاہتے. لیکن جن لوگوں کو سیاسی رشوت کے طور پہ دی گئی ہے اور آگے وہ کسی اور کو دے رہے ہیں اور اپنے پیسے کما رہے ہیں سر, ہم نے 15 کے قریب کینسل کر دی ہیں ان 56 میں سے. باقی کو بھی ہم کینسل
کرنے جا رہے ہیں جو جینون ہوں گے ہم ان کو دیں گے. تو اس سے بھی اگر ہم یہ کر گئے منصور بھائی, ہم قائد آباد کے اندر ایک منرل پروسیسنگ زون ہم نے جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. وہاں پہ ہم لوگوں کو پلاٹ دیں گے, 100 کے قریب ہم چاہتے ہیں وہاں پلانٹ لگے کسی پنک سالٹ کا سر قائد آباد کے اندر. اس سے ہماری 2-3 ہم نے میٹنگز بھی کر لی ہیں. آج بھی سی ایم صاحبہ نے اس پہ اپنی ڈائریکشنز دی ہیں, ان کو ہم نے بریف کیا. اچھا, تو اگر ہم اس سالٹ کو منصور بھائی اچھے طریقے سے گلوبلی ایکسپورٹ کر گئے تو اس سے بھی بہت زیادہ ریونیو آئے. تو آپ سیمنٹ کا کچھ بتا رہے تھے, سیمنٹ میں کیا ہوا؟ جی منصور بھائی, سیمنٹ کا یہ ہوا ہے کہ سیمنٹ کا جو ریٹس ہیں سر ہم سے وہ لیتے تھے 160 روپے پر ٹن سر, ہم سے لیتے تھے لائم سٹون سر. اچھا, اور اس سے تقریباً وہ 22 یا 23 بوریاں بناتے ہیں سر. اچھا, اور ہمیں وہ دیتے تھے 160 روپے ایک ٹن کا سر. تو ہم نے ان کو تھوڑا سا ریویو کیا کہ جی یہ ریٹس تو آپ ہمیں دے رہے ہیں 2002 والے. اچھا, اس وقت آپ کی سیمنٹ کی بوری تھی 400 یا 500 روپے کی. ٹھیک. اب آپ کی بوری ہو گئی ہے جی تقریباً کوئی 1500 روپے کی. ٹھیک ہے. اور اس میں مین منرل جو یوز ہو رہا ہے وہ ہمارا مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کا ہے, پنجاب کا ایسٹ ہے. ٹھیک. آپ جب اپنے ریٹس بڑھاتے ہیں تو ہم سے نہیں پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنا ایک گروپ ہے اور آپ مل کے شام کو ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور کوئی پنجاب سے پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. تو مہربانی کر کے, اور پتہ ہے نا اس گروپ میں کون کون ہے؟ جی منصور بھائی, میں پنگے لے رہا ہوں منصور بھائی, اللہ خیر کرے گا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ہم نہیں, کوئی نہیں سر, اللہ خیر کرے گا منصور بھائی. آپ کا تو پورا محکمہ ہی ماشاءاللہ بڑا کنیکٹڈ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا دھیان سے مطلب منصور بھائی جب تک میں ہوں میں تو کوشش کروں گا سر. چیف منسٹر نے مجھے اس میں فری ہینڈ دیا ہوا کہ میرٹ پہ کرو. جو چیف منسٹر کے اپنے پاس فری ہینڈ ہے اس معاملے کو لے سر, مجھے تو انہوں نے دیا ہوا ہے. اور جس بات پہ حقیقت پہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں, وہ سٹینڈ لیتی ہیں چیف منسٹر. میں آپ کو یہ نہیں کہ وہ میری لیڈر ہیں یا میں ان کے ساتھ منسٹر ہوں, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ وہ سٹینڈ لینے والی خاتون ہیں, وہ سٹینڈ لیتی ہیں. میں نے آج بھی ایک بات ان سے ڈسکس کی, وہ میں ابھی یہاں آنر نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں, بالکل میرٹ جہاں پہ تم کھڑے رہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. ویری گڈ. تو منصور بھائی وہ تو اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ بیسکلی سیمنٹ والے جو بنانے والے ہیں ان کو آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ لائم سٹون کا جو آپ لوگ اب تک ریٹ لے رہے ہیں یہ اب اس طرح نہیں چلے گا. منصور بھائی ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ ہمارا منرل یوز کریں, ہم آپ سے 6% کے حساب سے ہمیں دیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ حق بنتا ہے. اس کے اندر کتنے پیسے؟ 47 روپیز. نہیں, ابھی کتنے دے رہے ہیں؟ ابھی 160 روپے ٹن دے رہے ہیں سر. وہ بنتا ہے 22 بوریاں, وہ اس سے بناتے ہیں جو مجھے رپورٹ ملی ہے. تو 47 کے حساب سے کیا ریٹ بنے گا؟ ایک بیگ, میں نے انہوں نے کہا جی مجھے پر بیگ دیں, کیونکہ منصور بھائی یہ کنویئر بیلٹ پہ ڈالتے ہیں ہمارا لائم سٹون, اور ہمیں ان کے سٹاک تک کوئی ایکسیس ہی نہیں دیتے ہمیں یہ لوگ. میں نے کہا یہ نہیں چلے گا, آپ کا فنیشنگ پروڈکٹ رکھا ہوا ہے, پر بیگ ہمیں 47 روپے, آپ 1500 کی بیچتے ہیں, 47 روپے تو ہمارا حق بنتا ہے مائنز اینڈ منرل کا. تو آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ اس کے پیچھے ہمیں دے رہے ہیں 14 روپے دے رہے ہیں. 14 روپے سے کیا بنتا ہے؟ اچھا. انہوں نے جا کے سر آگے سے عدالت سے اسٹے لے لیا. کل اس کی پیشی تھی, انہوں نے جج پہ یہ عدم اعتماد کر دیا سر. سیمنٹ کی والوں کے جو وکیل صاحب ہیں, انہوں نے کہا یہ جسٹس صاحب نہ سنے, فلاں جسٹس صاحب ہمارا کیس. کون صاحب ہے جج صاحب, کون ہے منصور بھائی؟ ان کا تو مجھے نام نہیں پتا. لاہور ہائی کورٹ میں؟ لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا. آنریبل جسٹس, انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کر دیا سر. نہیں, کر سکتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں, آپ لوگوں نے بہت سے ججوں پہ عدم اعتماد کیے ہیں. منصور بھائی کر لیں, لیکن میرے خیال میں 47 روپے پر بیگ کو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. 2002 کے بعد پہلی دفعہ ہم نے اس کو ریویو کیا اور ہم اس پہ وہ بڑھانے جا رہے ہیں پرائز. یہ جو سیمنٹ کی کمپنیاں ہیں جو یہ آپ فرما رہے ہیں عدالت میں گئی ہوئی ہیں, کون کون سے سیمنٹ ہے یہ پتہ ہے منصور بھائی؟ پنجاب میں تقریباً جتنی ہیں ساری اکٹھے ان کا گروپ ہے سر, اور اکٹھے ہی ہیں. میپل لیف ہوگا, بیسٹ وے ہوگا, عسکری ہوگا, ڈی جی سیمنٹ, ڈی جی سی وہ بھی ہوگا. مطلب منصور بھائی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی, آئے تھے ہمارے پاس ان کے جو آنرز ہیں, ہم نے انہیں کہا کہ جی بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. سیمنٹ واقعی آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, لیکن 70% آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ منرل سے بنتا ہے, جپسم سے, ہمارے لائم سٹون سے بنتا ہے. ٹھیک. تو اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ یہ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ آپ 1500 کی بوری بیچتے ہیں, 47 روپے اگر ہمیں ایک بیگ کے اوپر مل جائے گا تو اس صوبے کی عوام کی بہتری ہو جائے گی. سر وہ جا کے انہوں نے عدالت سے اسٹے لے لیا کہ یہ زیادتی ہو رہی. نہیں, وہ بیسس کیا ہے, انہوں نے کیا کس بیس پہ؟ ان کا منصور بھائی یہ تھا کہ جی ہم جو فنیشنگ ہمارا پروڈکٹ ہے اس پہ ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں. اچھا. آپ فنیشنگ پروڈکٹ پہ ہم آپ کو نہیں دیتے, پیسے بھی آپ ہم سے 250 روپے ٹن آپ ہم سے لے لیں. اچھا. فنیشنگ 160 سے وہ 250 پہ جانے کے لیے تیار. ہاں, فنیشنگ پروڈکٹ پہ ہم نہیں دیتے سر. میں نے کہا پھر ہمیں کس طرح پتا ہوگا کہ آپ ہمارا پورا پہاڑ اٹھا کے لے آتے ہیں؟ مائنز اینڈ منرل کی اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ آپ کے پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا رہے کہ آپ کی کنویئر بیلٹ پہ کتنا لائم سٹون جا رہا ہے. تو وہ میں نے کہا جی اس پہ دیں آپ ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی فنیشنگ پروڈکٹ پہ, یہ انہوں نے پلی لی ہوئی ہے. اچھا. کہ ہم اس پہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک.
میں نے کہا جی آپ کا ہاف آپ کا ایکسپینڈیچر ہو جاتا ہوگا, ہاف تو پھر بھی آپ کو بچ جاتا ہوگا. میں یہ اس کے بارے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا, یہ جو سونے کے حوالے سے ایک صرف ذہن میں سوال یہ آیا, یہ کب تک اس کو آپ کے کوئی بنائی ہے, آپ نے کوئی ڈیڈ لائن؟ منصور بھائی ہم اس کو انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ کو بھی ہم نے یہی ان کی ڈائریکشن تھی. منصور بھائی میں نیسپا کی رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں.